والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات مل کے گوٹے تھلے کر کے بادب ہو کے مٹھے آقا دی ذات صلاۃ و سلام پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برکت لئی سارے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار بطحا حبیب مصطفیٰ جو محبوب مکی بھی ہے مدنی بھی ہے قریشی بھی ہے ہاشمی بھی ہے اصول کائنات بھی ہے ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آدھی بارگاہ مقدس حضور نظرانہ عقیدت صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں ساتھیوں ساڑھی اس محفل کی سٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد یار سیالوی صاحب اور
حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثناء اللہ مہروی چک 200 نصرانہ کو تشریف لے کے آئے، اور قاری محمد شفیق سیالوی جو کہ خطیب اعظم چھوٹا نصرانہ تشریف لے کے آئے، اور بوانا دی بڑی ہی عظیم شخصیت قاری محمد ثاقب مصطفی وہ تشریف لے کے آئے۔ اللہ رب العزت ساڈا سب دا بیٹھنا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اج دی ساڈی اس عظیم محفل ذکر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بانی محفل ڈاکٹر محمد خاور حیات کمبو نے اور بھائی محمد جاور حسین کمبو نے اپنے والد گرامی دی زیر سرپرستی کے اندر محفل شریف دا اہتمام و انتظام کیتا ہے۔ ساڈے مہمان خطیب پہنچ گئے، انہاں دے آن تک میری گفتگو رہے گی۔ ساڈے بڑے ہی اس علاقہ دے پیارے ثنا خان جناب محمد سفیان حیدر سیالوی نے بڑی محبت ناشریف پیش فرمائی، اور نقیب محفل جناب محمد سکندر حیات نے بڑی محبت نقابت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کا پڑھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جتنے حضرات بیٹھے ہو بڑی محبت ساڈے خطیب جڑے ہیں انہاں دی اگر میں شان بیان کراں، بڑے ہی اچھے اور بے لوث خطیب ہیں۔ چند لمحے بعد انہاں دا ذکر ہوئے گا، ذکر امام حسین سنان گے۔ چند لمحے میں تھوڑے سامنے قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیات بینات کی تلاوت کی ہے۔ رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑے لوگ اللہ دے راہ دے اندر شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اللہ کریم نے قرآن مقدس نے انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے مردہ نہ آکھو بلکہ بل احیاء او زندہ ہے۔ سست ہو کے نہیں بانا، چست ہو کے آکھو سبحان اللہ۔ قرآن سن کے آکھو سبحان اللہ۔ وہ کی ہے بولو بولیے، زندہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، توانو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں۔ شہید بڑے ہوئے ہیں اس کائنات دے اندر، بڑے شہید ہوئے ہیں، لیکن شہادت امام حسین ایسی عظیم شہادت ہے۔ ساڑھے ہاں کوئی شہید ہوئے اس کا نام بولیا جاتا ہے کہ فلاں شخص شہید ہو جائے، اعلان ہوا جاتا ہے، لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ایسی شہادت ہے جس نے شہادت نو بھی نواز چھڑے۔ شاہ صاحب تشریف لے کے آئیے، اگر اس مجمع کے اندر وہ شاہ صاحب بیٹھے تھے وہ سٹیج تے آ جائیں، باقی محبت نل سماعت فرمائیے، توجہ ہے تو اچھی وانا سبحان اللہ۔ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شہید ہے اس کو مردہ بولیے، کچھ بولو گے تو پھر مزہ آئے گا نا، بولو مردہ نہ آکو بلکہ او زندہ ہے۔
امام عالی مقام سیدنا امام حسین دا پیار اور محبت، کیونکہ موضوع ہے ذکر صحابہ و شان اہل بیت، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ کی کتنی محبت ہے امام عالی مقام سیدنا امام حسین دل۔ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پیارے حسین، بڑا دل کردہ ہے تسی میرے واسطے ملاقات واسطے دل بڑا کردہ ہے، تسی آئے کرو میرے کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے فرمایا چاچو حضور میں آواں گا انشاءاللہ تھوڑا میرا وعدہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اے وعدہ سن لیا، کچھ دن گزرے، آپ پھر حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین آپ کی ملاقات ہوئی، سبحان اللہ بھی کہو، ملاقات ہوئی۔ آپ فرمایا امام حسین تسی تشریف نہیں لے کے آئے۔ حضرت فاروق اعظم کون؟ میرے محبوب دا سسر فاروق اعظم او جنہ دی شان دی اندر فاروق اعظم نے جو زمین تے گیا، اللہ نے 22 آیات ایسے نازل کی دیا جو فاروق اعظم نے زمین تے گیا ہے، اللہ نے اس کو قرآن پڑھا چھڑے۔ او فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ تسی حضور آئے کرو۔ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے فرمایا جی میں آیا سی، دروازہ بند سی، پہرے دار پیر کھڑا سی، تے دل کیتا کہ دستک دیواں، پہرے دار نے کہا اندر جان کی اجازت نہیں، اندر جان کی اجازت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا کہ اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ملکی حالات کی گفتگو کر رہے ہیں۔ چند لمحے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے آ گئے، آپ بھی کھڑے ہو گئے، امام حسین بھی کھڑے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھڑے۔ امام حسین نے سوچیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے دستک دیواں گے، حضرت فاروق اعظم دی زیارت بھی ہو جائے گی تے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر آپ فرمایا جی پہرے دار نے کیا اندر نہیں جانا، اجازت نہیں۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے جدو ایک گفتگو فرمائی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے والے توجہ کرو میرے والے، آپ نے فرمایا پھر کیوں نہ آئے کہ آپ کے بیٹے نو جی اندر جان دی اجازت نہیں ملی تو میں حسین کون؟ جدو بیٹے نو اندر جان دی اجازت بولیے نہیں ملی تے امام حسین کون ہوتا ہے؟ علی دا بیٹا، کہ او جدو فاروق اعظم دے بیٹے نو اجازت نہیں ملی تے پھر میں کی میں جا سکتا۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا امتیاز حسین صاحب تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ ان دے علم مزید برکت عطا فرمائے، کہیے سبحان اللہ۔ اور دوستو امام عالی مقام سیدنا امام حسین سے محبت رکھن والے ہو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کتنی محبت ہے امام عالی مقام سیدنا امام حسین نل فرمایا اے حسین تسی پھر کیوں نہ آئے؟ چاچو حضور دروازے تے کھڑا رہا ہوں، دروازے تے کھڑا رہا ہوں، وڈا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر دروازے تے کھڑا ہے، میں سوچی ہے جدو بیٹے نو اندر جان دی اجازت نہیں ہے میں کی میں جا سکتا ہوں۔ او لوگو میرے محبوب علیہ السلام دے پیارے یار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون فاروق اعظم جس کے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے او فاروق اعظم میرے محبوب نے کعبہ دے غلاف کو پکڑ کے فرمایا یا رب العالمین فاروق اعظم سانو عطا کر دے، اس دن اسلام کو عزت ہوئے گی، مقام ملے گا، بلندی ملے گی۔ او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پیارے حسین کیوں نہ آئے؟ آپ فرمایا بیٹے نو اندر جان کی اجازت نہیں، میں نو کی میں مل سکتی ہے۔ آپ فرمایا اے پیارے حسین میرا جڑا بیٹا ہے اس نبا فاروق اعظم ہے، تہاڈا جڑا باپ ہے او نبیاں دا سردار ہے،
تہاڈا باپ ولیاں دا سردار ہے، تہاڈا نانا نبیاں دا سردار ہے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین دی محبت رکھن والے ہو، اے پیار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا امام حسین دے نالے اور کتنا پیارے۔ آؤ دوستو حضرت عبد الرحمن جامی فرماندے آپ فرماندے کہ حضور بیٹھن، توجہ ہے میرے بال، حضور بیٹھن تے میرے آقا علیہ السلام دے ایک ران مبارک دے حضرت ابراہیم بیٹھے، حسین دی محبت رکھن والے ہو، پیار رکھن والے ہو۔ کون حسین؟ او آل مصطفیٰ جس نے بارے اللہ دا قرآن فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ شان اہل بیت اے او آل مصطفیٰ، ایک طرف تے میرے محبوب علیہ السلام دی ران مبارک تے آپ دے بیٹے لخت جگر حضرت ابراہیم بیٹے نے، دوئی ران مبارک تے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین بیٹے نے۔ حضور پیار پہ کر دینے، نبیاں دے سردار پیار پہ کر دینے۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، اے جبریل جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جا کے حاضر ہو کے سلام بھی پیش کر، جا کے میرے محبوب کو فرما دے اللہ فرماندہ پیا ایک رکھ لو ایک دے ایک رکھ لو ایک دے دیو۔ ایک طرف حضرت ابراہیم حضور دے بیٹے نے، ایک طرف امام حسین بیٹے نے، پیار پہ کر دینے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اللہ دا سلام دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام پہ دیتا ہے۔ رب العالمین فرما رہے آئے ایک رکھ لو ایک دے دیو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک نگاہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم تے پائی ہے، ایک نگاہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین سے پائی ہے۔ حسین دی محبت رکھن والے ہو جدو نگاہ پائیے ہون ایک طرف اپنے بیٹے دا حضرت خدیجہ الکبریٰ دے وطن جو حضرت ابراہیم ایک روایت جایا کہ حضرت قطبیہ ماریا آپ دے وطن جو حضرت ابراہیم پیدا ہوا، آپ نے ایک نگاہ اپنے بیٹے نو ویکھی تے ایک نگاہ امام حسین نو ویکھی تے سوچیا کہ اگر میرا بیٹا جائے ابراہیم تے اس دا دکھ اس دا دکھ میں نو ہونا ہے، اگر میرا بیٹا امام علی مقام سیدنا امام حسین جائے اس دا دکھ میں نو ہی ہونا ہے۔ تے میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ فاضلہ عاملہ حافظہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ میں دکھ ہوئے گا۔ میرے آقا فرما جبریل میں اپنا بیٹا ابراہیم امام حسین کو فدا کیتا، اپنا دکھ میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنی بیٹی دے بیٹے دا دکھ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ کون حسین؟ اس واقعہ تو بعد 3 دن بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، امام حسین بچ گئے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین دی محبت رکھن والے ہو کون حسین؟ او حسین نانا مصطفیٰ مسجد نبی شریف کے اندر نماز پڑھا رہے، میرے محبوب علیہ السلام دیاں زلفاں تے کبیاں مبارکہ تے سوار ہو جاتے نے، حضور علیہ السلام دے یہ نماز سے سوار ہو جاتے نے۔ ہن ایک طرف نماز ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف قانون شریعت ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لو، ایک باری پڑھ لو، 3 باری پڑھ لو، 5 باری پڑھ لو، 9 باری پڑھ لو، 13 باری پڑھ لو۔ امام حسین اپنے نانا مصطفیٰ دے قدیاں تو اترے نہیں، اے دے نماز ہے، اے دے حسین۔ سبحان اللہ
اہل بیت دی محبت رکھن والے ہو میرے محبوب نے ہن نماز ایک طرف حسین دا پیار ایک طرف سبحان ربی العالی نانا مصطفیٰ پڑھ رہے آئے حضور علیہ السلام پڑھتے گئے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے یا رب العالمین نماز پڑھا حسین نماز لمبی کراتے حسین بیٹھا ہے نہیں تو حسین گر جائے گا رب العالمین نے فرمایا آواز آئی اے پیارے محبوب علیہ السلام نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے سجدے نو طویل کر دیو سجدے نو لمبا کر دیو سجدہ طویل ہو تو ہو سجدے سے سر نہ اٹھائیو جیڑا تھوڑا یہ ذوق ہے یہ ذوق علامہ صاحب دا ذوق نہیں ہونا تے علامہ صاحب تشریف لے کے آ رہا تے محبت سارے حضرات کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیے مقام سیدنا امام حسین نے نماز نو لمبا کر دیا امام حسین نے اپنے نانا مصطفیٰ دے کدیاں دوترے نے سجدہ طویل ہو تو ہو سجدے سے سر نہ اٹھائیو پڑھئے سجدہ طویل ہو تو ہو سجدے سے سر نہ اٹھائیو سجدہ طویل ہو تو ہو سجدے سے سر نہ اٹھائیو میرا حسین خوش رہے بس تیری یہی نماز ہے میرا حسین خوش رہے بس تیری یہی نماز ہے تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے اپنے نانا مصطفیٰ دی امت نو پیغام کی دیتا ہے مدینہ چھڑیا لیکن قرآن بولو قرآن نہیں چھڑیا یہی پیغام ساڑھے پنڈ دے اندر آپ دا پہلا تسی دنیا دے اندر بڑے خطیب دیکھے میں کچھ آپ نہیں کر رہا بڑے خطیب دیکھے لیکن اے ساڑھے عزیز مذہبی سکالر مسئلہ کے رضا ایسا عزیز آپ شخصیت ہے کہ آپ نو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آل اولاد اصحاب بنا دا صدقہ آپ کو زہر بھی نوازیہ کے بعد آپ نے محبت سماعت کرنا ہے نعرہ تکبیر حد جا کے نعرہ تکبیر مہمان آئے پھر اس کی عزت احترام ساڑھا حق ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت یہ تیرے دل میں کیسے گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کے روح کا قرار ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی سوچ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین تھا حضرت علامہ مولانا صوفی باصفا درویش حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد سلیمان مصباحی خاتمی صاحب کو دعوت دیواں گا آپ اپنی محبت کا اظہار فرما